السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم نے اسم معرفہ کا اور اسم نکرہ کا لیسن سٹارٹ کیا تھا تو اس کے بعد پہلے لیکچر کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا جس میں 26 ورڈز تھے اور ان کا ایک ٹیبل بنانا تھا اور ساتھ کچھ مثالیں قرآن سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ تو جب وہ مثالیں میں اور جو ٹیبل تھا اس کو چیک کر رہی تھی تو اس میں اس میں اندازہ ہوا کہ الفاظ وہ بھی آئے ہیں جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہیں، اور تب ذہن میں آیا کہ آپ لوگوں سے ذکر کرنا رہ گیا ہے کہ اسم ضمیر کے حوالے سے اسم ضمیر کا جمع مکسر غیر عاقل کے حوالے سے کس طرح سے عمل ہوگا۔ تو اس وقت آپ لوگوں کا پھر نیکسٹ لیسن بھی سٹارٹ ہو چکا تھا جو کہ اسم معرفہ کی باقی اقسام اور اسم نکرہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے، اس کی اسائنمنٹ ہوم ورک وغیرہ تھا۔ اس وجہ سے پھر میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا، اور میں نے یہی بہتر سمجھا کہ آپ لوگ تاکہ اپنا یہ اس پہ دھیان دیں اور اس کو مکمل کر لیں، اور جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹیسٹ وغیرہ سب کچھ آپ لوگوں کا ہو جائے گا، تو پھر اس ہوم ورک کے بارے میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوژن نہ ہو، کچھ بھی مکس اپ نہ ہو، آپ لوگوں کو سب کلیئر ہو جائے۔ تو اس کے حوالے سے ہی آج میں آپ لوگوں کو کچھ مثالوں سے، قرآن کی مثالوں سے سمجھاؤں گی، تاکہ کیونکہ جو ٹیبل سالو کیا تھا اس حوالے سے بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور مثالوں میں بھی کافی کمی تھی، یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی سب کو، سب کی کچھ مثالیں عجیب سی تھیں، یا یعنی کہ یہ صحیح اس حساب سے نہیں آ رہی تھی جو انہوں نے جس حساب سے نکالی تھی۔ اگر اسم ضمیر متصل کی نکالی ہے تو یہ نہیں پتہ کہ وہ منفصل ضمیر اس وقت اس میں آ رہی ہے اس مثال میں، یا کچھ اس طرح سے۔ تو اس لیے قرآن کی مثالوں سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی تاکہ پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اسم ضمیر استعمال ہو رہا ہے، اور جو جمع مکسر غیر عاقل کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانا ہے وہ بھی کلیئر ہو جائے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو جمع مکسر عاقل کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر آگے غیر عاقل پہ جائیں گے۔ کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس طرح سے واحد اسم ہے، تثنیہ ہے، جمع سالم مذکر یا مؤنث ہے، یا جمع مکسر عاقل ہیں، تو ان کے لیے اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو ہے جو لفظ ہوگا اس کے حساب سے ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جمع مکسر غیر عاقل کے لیے ہی لازمی ہے کہ اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول جو ہے واحد مؤنث آئے۔ اسی طرح اسم ضمیر متصل اور اسم ضمیر منفصل بھی اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ واحد مؤنث ہی آئے۔ اس کا یہ چیز تھی جو کہ آپ لوگوں کو بتانی رہ گئی تھی۔ اور ان الفاظ میں مساجد اور السنۃ آئے تھے جو کہ جمع مکسر تھے اور غیر عاقل تھے، تو ان کے لیے اسماء ضمیر بھی واحد مؤنث آنے تھے۔ تو آپ پہلے دیکھیں جس طرح سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، ٹھیک ہے۔ اب نساء کا ورڈ جو ہے یہ ہے جمع مکسر عاقل، ٹھیک ہے۔ آگے اگر ہم چلیں تو ہے فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، یہاں پہ ہنہ کی ضمیر دو، اجلہن، فامسکوہن، ان دونوں میں اجلہن اور امسکوہن میں جو ہنہ کی ضمیر ہے یہ ضمیر متصل ہے، اور یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ یہ نساء کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جو کہ جمع مکسر عاقل ہے۔ اس سے آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک تو کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ جمع مکسر عاقل کے لیے اس کے حساب سے ہی ضمیر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اسی آیت میں اور الفاظ بھی ہیں، سرّحوہن، اس میں بھی ہنہ کی ضمیر جو ہے وہ نساء، اس سے مراد نساء ہے۔ اور آگے ہے تمسکوہن، اور اسی سے اگلی آیت میں بھی دیکھ لیں تو اس میں بھی کچھ الفاظ ہیں، تعدلوہن، ازواجہن، یہ سب، ان سب میں ہنہ سے مراد عورتیں ہیں، اور ہنہ کا آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ضمیر متصل ہو تو جمع مؤنث غائب کے لیے جو ہے ہنہ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہ اگر آپ جو ہے سورہ بقرہ کی ہی آیت 187 میں دیکھ لیں تو اس میں آتا ہے کہ پہلے ہم دیکھیں گے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں اب نساء کا اس میں بھی لفظ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو بات آ رہی ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے نساء کے لیے ہی اسم ضمیر متصل بھی آیا ہے اور اسم ضمیر منفصل بھی آیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب جو پہلا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم ضمیر منفصل فاصلے پہ آتا ہے اور پہلے آتا ہے،
تو یہ پہلا جو ہے ہنہ، یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسم ضمیر منفصل ہے، اور جو اس کے آخر میں لہنہ آ رہا ہے، اس میں جو ہنہ ہے وہ اسم ضمیر متصل ہے، اور دونوں کے ترجمے کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا فرق کس طرح سے ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ دونوں جو ہے ہنہ، یہ دونوں جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہیں، اور ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر منفصل ہے۔ اسی طرح سے کم کا لفظ جو آیا ہے اور جو انتم کا لفظ آیا ہے، یہ دونوں جمع مذکر حاضر کے لیے ہیں، لیکن ان میں سے بھی ایک جو کم ہے وہ اسم ضمیر متصل ہے، اور جو انتم ہے وہ اسم ضمیر منفصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر اس پہ ترجمے پہ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو ترجمے میں فرق آ جائے گا، کہ جس طرح سے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں وہ اس ضمیر منفصل میں وہ اس تم اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جب اسم ضمیر متصل آتا ہے تو اس میں اس کا، تمہارا، میرا، تیرا، اس طرح کا آتا ہے ترجمہ۔ تو اب اس میں کس طرح سے ہوگا؟ ہنہ وہ عورتیں، لباسن لباس ہیں، لکم تم مردوں کا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو دیکھ لیں، صاف ترجمے سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ ضمیر متصل کون سی ہے اور منفصل کون سی ہے۔ پھر آگے ہے وَأَنْتُمْ، اور تم مرد، لباسن لباس ہو، لہنہ ان عورتوں کا۔ دونوں ہنہ میں آپ کو ترجمے میں بھی صاف فرق نظر آ رہا ہے، اور یہ جو ایک ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں آپ کو دو ضمیریں جمع مذکر حاضر کی اور دو ضمیریں جمع مؤنث غائب کی آپ نے دیکھ لی ہیں، لیکن ایک ہی ضمیر متصل ہے اور ایک ضمیر منفصل ہے، اور یہ تو ہو گئی جمع مکسر عاقل کے حوالے سے بات۔ تو اگر اب ہم بات کریں جمع مکسر غیر عاقل کے حوالے سے، تو اس کا آپ کو اب میں نے بتایا ابھی کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے اسم ضمیر متصل اور اسم ضمیر منفصل دونوں ہی واحد مؤنث آئیں گی۔ اس کے لیے آپ سورہ اعراف میں دیکھیں، سورہ اعراف کی آیت 179 ہے، تو اس میں آتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اب اس میں قلوب کا لفظ آیا ہے جو کہ جمع مکسر غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، اور آگے بہا میں جو ہا کی ضمیر آ رہی ہے اس سے مراد قلوب ہے، اور اسی طرح جو آئینن ہے وہ بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور لا یبصرون بہا میں بھی ہا کی ضمیر سے مراد آئینن ہے، اور آذان یہ بھی جمع مکسر غیر عاقل ہے، اور اس میں لا یسمعون بہا میں بھی ہا کی ضمیر جو ہے اس سے مراد آذان ہے۔ تو یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ جو جمع مکسر غیر عاقل ہے اس کے لیے یہاں پہ اسم ضمیر متصل آئی ہے، اور وہ جو ہے واحد مؤنث استعمال ہوئی ہے۔ قلوب کے ہی لفظ کی اگر ہم یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو اس کے لیے ضمیر متصل ہم نے یہاں دیکھی ہے، اور ضمیر منفصل کی بات کریں تو اس کے لیے سورہ بقرہ کی آیت ہے 74، جس میں آپ دیکھیں کہ اس میں ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، یعنی کہ اس میں آیا ہے قلوبکم، قلوب کا لفظ آیا ہے جس کے ساتھ ضمیر جڑی ہے، آپ اس کو ہٹا دیں، فی الحال آپ قلوب پہ غور کریں، اور اس کے لیے آگے آیا ہے فہی کالحجارۃ، یعنی وہ دل اس سے مراد ہے، یعنی کہ قلوب کے لیے یہاں پہ اسم ضمیر منفصل آئی ہے جو کہ واحد مؤنث ہے۔ اور اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جمع مکسر غیر عاقل کے لیے آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ ضمیر جو ہے واحد مؤنث، اسم ضمیر متصل بھی دیکھ لی کس طرح سے استعمال ہوئی ہے، اور اسم ضمیر منفصل